بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل في مقام آخر: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، دنیا کی زندگی ابتلا و آزمائش والی زندگی. کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا مالدار ترین انسان کیوں نہ ہو. یا پھر وقت کا سب سے نیک اور برگزیدہ بندہ کیوں نہ ہو. ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی آزمائش، تکلیف، دکھ، پریشانی، غم، یہ ساری چیزیں لگی ہوئی. ایسی زندگی جس میں کسی طرح کا کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف، الجھن، پریشانی اور آزمائش نہ ہو، ہر لحاظ سے راحت ہی راحت اور کامیابی ہی کامیابی ہو، ایسی زندگی اللہ نے دنیا میں مقدر نہیں فرمائی بلکہ آخرت کے لیے رکھی. جو لوگ کامیاب ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کے متعلق کہا گیا کہ ان کو کوئی رنج و ملال نہیں ہوگا، نہ کسی چیز کے چھوٹنے کا خوف ہوگا اور نہ کسی تکلیف کے پیش آنے کا انہیں خطرہ ہوگا. تو آخرت کی زندگی ہر لحاظ سے کامیاب بھی ہوگی، چین و سکون والی بھی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کامیاب ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں. رہی بات دنیاوی زندگی کی، تو ہر انسان کے ساتھ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، آزمائشیں لگی ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے سب سے نیک، منتخب اور برگزیدہ انسان حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی دنیاوی تکلیفوں اور آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہے، بلکہ ان پر تو سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں. اور حدیث شریف میں بھی یہ بات ملتی ہے: اشد البلاء
الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو ان سے جتنا زیادہ قریب ہو ان پر آتی ہے، پھر ان کے بعد جو ان کے قریب ہو ان لوگوں پر آتی ہے۔ نیک لوگوں پر آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک درجہ طے کرتے ہیں، ایک بلند درجہ ہے، بندہ اپنے عمل سے اس درجے پر نہیں پہنچ پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں ڈال دیتے ہیں، اور وہ ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، تو وہی صبر و رضا اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں پر آزمائشیں اور بھی زیادہ آتی ہیں۔ جب دنیا کی زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے اور یہاں کی کوئی نعمت دائمی نہیں ہے بلکہ عارضی وقتی، کوئی خوشی بھی آتی ہے ایک وقت تک باقی رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، کوئی غم بھی پیش آتا ہے ہمیشہ نہیں رہتا، ایک وقت تو آتا ہے وہ غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف کی روایت، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ۔ آپ نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و نرالا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر رکھی۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ خصوصیت صرف بندہ مومن کو حاصل ہے کہ اس کے لیے ہر حال میں اللہ نے خیر مقدر رکھی۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ اگر اس کو اللہ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیسے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں ملنے پر شکر گزار بنو گے تو میں ان نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا۔ تو بندہ نعمت ملنے پر شکر گزار بن جاتا ہے تو اللہ نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر بندہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، کسی طرح کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، اس نے کسی کام کے لیے خوب محنت کی، کام پورا نہیں ہوا، امتحان کے لیے جد و جہد کی، امتحان میں فیل ہو گیا، گھر حاصل کرنا چاہا حاصل نہیں ہو سکا، اس نے کاروبار کیا نقصان ہو گیا، اس پر بیماریاں آئیں، اس نے علاج و معالجہ بھی کیا لیکن شفا نہیں ملی، اس نے نکاح کیا اولاد نہیں ہوئی، کسی جگہ رشتہ بھیجا رشتہ نامنظور ہو گیا، کہیں جا رہا تھا حادثے کا شکار ہو گیا، اس کے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو کسی طرح کی کوئی تکلیف بندہ مومن کو پیش آئے اور وہ صبر کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صبر کرنا بھی بندہ مومن کے لیے بہتر ہے۔ کیسے؟ کہ اب وہ صبر کر کے بہت سارا اجر حاصل کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے آ کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو تسلی دی، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا، طبیعت بے چین، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، اور طبیعت کو سکون اور تسلی نہیں مل رہی۔ باپ کا انتقال ہوا، صبر نہیں آ رہا۔ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی چل کر آئے اور عجیب و غریب انداز میں ان کو تسلی دی۔ فرمایا اصبر كصبر الصابرین فإنما صبر الرعیة بعد صبر الرأس۔ اے عبداللہ ابن عباس، تم ہمارے پیشوا اور سردار ہو، تم صبر کر لو جیسے صبر کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی صبر آ جائے گا، اس لیے کہ پیشوا جس راہ پر چلتا ہے چلنے والے بھی پیچھے پیچھے اسی راہ پر چلتے۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب اور بڑا فکر انگیز اس نے کہا خیر من العباس اجرک بعدہ واللہ خیر منک للعباس۔ تمہارے باپ عباس جب تک تمہارے پاس تھے تم وہ اجر حاصل نہیں کر سکتے تھے جو ان کے انتقال پر صبر کر کے تم حاصل کر سکتے ہو۔ وہ اجر تمہارے لیے تمہارے باپ عباس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا اور بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ جب تک تمہارے باپ عباس تمہارے سامنے تھے تم ان کی جو خدمت کر سکتے تھے، اللہ اپنی رحمت میں بلا کر اس سے بہتر ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ بس یہ سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہو گیا، تسلی مل گئی۔ تو اس طرح کے مواقع زندگی میں آتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ایک انسان آج مالدار ہے، دیکھتے دیکھتے وہ قلاش ہو جاتا ہے۔ کسی کا گھر آباد ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، گھر ویران ہو جاتا ہے۔ جو آج کامیاب ہے کل وہ ناکام ہو سکتا ہے، جو آج صحت مند ہے وہ کل بیمار ہو سکتا ہے، جو آج زندہ ہے کل وہ موت کے منہ میں جا سکتا ہے۔ کسی چیز کو دنیا میں قرار حاصل نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ نے تغیر اور تبدیلی کا مادہ رکھا ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے، زمانے میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، بس تبدیلی کا عمل باقی رہتا ہے۔ باقی ہر چیز جو آج ہے کل وہ ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فارسی زبان میں کہاوت ہے، ہر عروج راہ زوال، ہر بلندی کو زوال ہے۔ تو دنیا میں کوئی نعمت ہمیشہ باقی نہیں رہتی، خوشیاں غم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور غم بھی خوشیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو آج بیمار ہے وہ کل صحت مند ہو سکتا ہے، جو آج غریب ہے وہ کل امیر ہو سکتا ہے، جو آج لاولد ہے کل صاحب اولاد ہو سکتا ہے، جس کو آج رشتہ نہیں مل رہا ہے کل اس کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب ہو سکتی ہے، جو آج فیل ہو رہا ہے کل وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی اللہ نے اسی طرح کی بنائی۔ تو جب جیسے حالات ہوں، بندہ مومن کی جو شان حدیث شریف میں بیان کی گئی کہ نعمتیں ملے تو وہ خدا کا شکر گزار بنے، کوئی نعمت اللہ واپس لے لے تو صبر کرے، پریشان نہ ہو، شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ تقدیر پر جو ایمان ہے اس کو ہمیشہ تازہ رکھے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، میرے مقدر میں جو بھلائی ہے جو
کمی کوتاہی اور برائی ہے، جو نفع اور نقصان ہے، سب اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ میں آج صبر کروں گا، یہ تکلیف ختم ہو جائے گی، میں آج شکر ادا کروں گا، میرا اجر باقی رہے گا۔ تو ہر طرح کا وقت تو گزر جاتا ہے۔ ایک بادشاہ نے انگوٹھی بنوائی، تو انگوٹھی پر بادشاہ کوئی نہ کوئی جملہ لکھوا لیا کرتے تھے جو نصیحت کا ہو۔ تو کسی اللہ والے سے کہا کہ میں نے انگوٹھی بنوائی ہے، اس پر میں کوئی جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، اور انگوٹھی پر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، اس پر کوئی بہت مفصل مضمون نہیں لکھا جا سکتا، کوئی ایک جملہ مختصر پر اثر، شارٹ اینڈ سویٹ، ایسا کوئی جملہ ہو۔ تو اللہ والے نے کہا اس پر یہ جملہ لکھ دو، یہ وقت بھی گزر جائے گا، مختصر جملہ لیکن بہت پر اثر، ایک لمبے چوڑے مضمون کے برابر، کہ آج تم جس حال میں بھی جی رہے ہو کبھی اس پر مطمئن مت رہنا، اچھے حالات ہوں تو اترانا مت، مشکل حالات ہوں تو پریشان مت ہونا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اچانک ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا، حضرت آپ کا مال بردار جہاز سمندری راستے سے آ رہا تھا، راستے میں طوفان میں گر گیا، پورا جہاز مال سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ نے سر جھکایا اور سر اٹھا کر کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر بعد وہی شخص دوبارہ آیا، حضرت معافی چاہتا ہوں، وہ جہاز آپ کا نہیں کسی اور کا تھا، آپ کا جہاز ٹھیک اس کے پیچھے آ رہا تھا، وہ صحیح سلامت بندرگاہ پہنچ چکا ہے۔ پھر سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر کہا الحمدللہ، اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ مریدوں نے کہا حضرت بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، نقصان کی خبر پر بھی الحمدللہ، جبکہ وہاں انا للہ پڑھنا چاہیے، اور نفع کی خبر ملی، نقصان سے بچنے کی اطلاع ملی تو بھی الحمدللہ، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا دیکھو، ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نقصان میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ جب نقصان کی خبر ملی، میں نے اپنے دل کی کیفیت کو جانچا اور پرکھا تو میرے دل کا تعلق اللہ سے برابر باقی تھا، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب نفع کی خبر ملی، نقصان سے بچنے کی اطلاع ملی، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، پر میٹر 2 روپیہ بچنے لگے، تو مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے۔ کچھ زیادہ اچھا چل رہا ہو تو گھر بھی بنتا ہے، دوسرا کارخانہ بھی تیار ہونے لگتا ہے، نئی گاڑی شو روم سے نکلنے لگتی ہے، شادی میں 20 کے بجائے 40 پائلی کھانا بننے لگتا ہے، موبائل اچھا نہیں لگتا، اس کو تبدیل کرنے کا من ہوتا ہے، تو نعمتوں میں بھی بندہ اترانے لگتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو میں نے پھر اپنے دل کی کیفیت کو جانچا اور پرکھا، میرے دل کا تعلق اللہ سے باقی تھا، تو میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے، وہ کسی حال میں اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اور یہی اللہ سے اس کا جو تعلق ہوتا ہے ہر حال میں اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ وہ شخص کیسا بندہ ہے جو نعمتوں پر اترانے لگے اور تکلیفوں پر بلبلانے لگے۔ شاعر نے کہا نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا،
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ کیسا بندہ ہے جو عیش میں خدا کی یاد سے غافل ہو جائے، طیش میں اللہ کے خوف سے عاری ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہیں اسی طرح کی کوئی تکلیف سامنے آتی ہے، امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے تو بہت سے طلبہ و طالبات انتہائی قدم اٹھا لیتے، خودکشی کر لیتے۔ کسی جگہ رشتہ بھیجا، رشتہ نامنظور ہو گیا تو خودکشی کر لیتے۔ ہمارے شہر میں گزشتہ چند ہفتوں میں خودکشی کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں۔ وجوہات انتہائی معمولی، کہیں رشتہ بھیجا، رشتہ نامنظور ہو گیا، لڑکے نے جا کر خودکشی کر لی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے جہاں مقدر رکھا ہوگا وہ رشتہ ہمیں مل کر رہے گا، جہاں مقدر نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ نصیب کی چیز دوڑ کر ہمارے پاس آئے گی، اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے ہم اس کے پیچھے دوڑ کر بھی جائیں گے تو ہاتھ سے چلی جائے گی۔ لیکن دینی تعلیم سے ناواقفیت اور دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی معمولی وجہ سے انسان اپنی جان ختم کر لیتے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے، بدترین موت ہے، حرام موت ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، دیکھو یہ تمہاری جان، تمہارا مال خدا کی دی ہوئی امانتیں ہیں، تم ان کے امین ہو، مالک نہیں۔ ایک دن تمہیں یہ امانت خدا کو واپس لوٹانی۔ اب جو خودکشی کرتا ہے وہ خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے، لہذا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ یہ ہوگا کہ جو غلط طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، مرنے کے بعد ہی عالم برزخ میں اس پر یہ عذاب ڈالا جائے گا کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو تکلیف دے کر ہلاک کیا ہے، اسی شکل میں اسے بار بار اس تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہے، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے، اونچی جگہ سے گرا کر ہلاک کیا، وہ بار بار اسی عمل سے گزرتا رہے۔ جس نے زہر کھا کر اپنی جان لے لی، جس نے کسی تیز دھار ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، وہی زہر کی پڑیا، وہی ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ بار بار اپنے آپ کو تکلیف دیتا رہے۔ تو خودکشی سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھ جاتے ہیں، اور ایسے مسائل بڑھتے ہیں جو پھر کبھی حل نہیں ہوتے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں تو میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ ایسا نہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، کہ بندہ خودکشی کر لے اور پھر عذاب میں مبتلا ہو جائے، اب وہاں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ اس لیے تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور تکلیفوں سے نکلنے کے لیے جائز اور آسان تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ اتنا زیادہ ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے جو اس بات کو ظاہر کرے کہ ہمیں خدا کے فیصلے پر یقین نہیں ہے۔ یہ سوچنا چاہیے اللہ نے یہ چیز میرے مقدر میں لکھی تھی، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے ان حالات سے نکال کر اس سے بہتر نعمت عطا کرے۔ ہمارے اپنے شہر میں خودکشی کی جو وجوہات ہے، اس میں ایک بڑی وجہ نوجوان نسل کے رشتوں کے انتخاب کا معاملہ ہے۔ جو واقعات پیش آئے میں نے ان پر غور کیا تو ایک بڑی وجہ یہ کھل کر آئی۔ اس لیے میں پہلے نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ رشتے ناتوں کے انتخاب میں اپنے والدین پر اعتماد کریں، وہ سب سے بڑھ کر آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ کبھی آپ کا برا نہیں چاہیں گے۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو اپنے بڑوں کی فرما برداری کر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے، ان کے مشورے سے عمل کرتا ہے، کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ تو پہلا مشورہ نوجوانوں کو، اور دوسرا مشورہ اور گزارش سرپرستوں سے
کہ رشتے ناتوں کے انتخاب میں ہم اپنی اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھیں۔ یہ شریعت کی بھی تعلیم ہے۔ ان کا کہیں من نہ ہو تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مشورہ دیں، دباؤ نہ ڈالیں۔ اور یاد رکھیں کہ کسی رشتے کے انتخاب میں والدین اور اولاد کے درمیان اختلاف رائے ہو جائے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھا ہے آخری فیصلہ والدین اپنی اولاد کی رائے کے مطابق کریں، اور یہ بات یاد رکھیں ان کی حیثیت مشیر کی ہے، وہ نیک مشورہ دیں لیکن اپنا فیصلہ مسلط نہ کریں، ورنہ ہوگا یہ کہ آگے ان کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، وہ الزام آپ کے سر رکھیں گے، میں تو پہلے ہی نہیں بولت رہا۔ میں نے ایسے لوگوں کی بھی کہانی سنی ہے جن کا نکاح میری پیدائش سے بھی پہلے ہوا تھا، لیکن تب بھی بڑی بھی کہہ رہی تھی میں پہلے ہی نہیں بولت رہا، میرے ابا زبردستی کیے رہے، 8 بچے ہو چکے ہیں، لیکن دل سے وہ خلش نکلی نہیں کہ میری مرضی نہیں تھی۔ تو اس لیے ہم اس سلسلے میں توجہ دیں۔ دوسری وجہ جو مجھے معلوم ہوئی، خودکشی کرنے والے میں جو شادی شدہ افراد ہے اس کی وجہ 2 ہے۔ ازدواجی زندگی میں تلخیاں، میاں بیوی میں اختلاف ہے، اسی وجہ سے بیوی گھر جا کر بیٹھ گئی میکے میں، اب لڑکا اکیلا گھوم رہا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، وہ اپنی ناک لے کر بیٹھے ہیں، وہ خود سے گئی ہے نہ ہو کے آئے پڑیے، اور لڑکی کے والدین بھی ماشاءاللہ وہ بھی جھکنے کو تیار نہیں، وہ آ کے لے جائیے تو بھیجیں گے نہیں تو نہیں بھیجیں گے، دونوں طرف تنا تنی 36 کا آنکڑا، دونوں کا منہ اور رخ سمت مخالف میں ہے۔ اس میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا لڑکی تنہا رہتے ہوئے، تکلیف میں رہتے ہوئے یا تو برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو جہاں کہیں ایسا کوئی اختلاف پایا جائے اس کو باقی نہ رکھیں، جتنی جلد ممکن ہو میاں بیوی کے اختلافات کو دور کر لینا چاہیے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کا دور رہنا ان کے درمیان مزید دوریاں پیدا کرتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے معاملے کو بڑھانے کا۔ تو میاں بیوی میں اگر آپس میں کوئی الجھن ہو تو اس کو سلجھا لیا جائے۔ اور تیسری وجہ گھریلو ناچاکیاں، بعض مرتبہ بیوی اس لیے بھی آنے کو تیار نہیں ہے، ساس سے نہیں بنتی، نند سے نہیں بنتی، یا ہمارے ہاں جو مشترکہ خاندانی نظام ہے، میں صاف لفظوں میں کہوں، یوں بھی مجھے 2 اور 2 4 کی طرح واضح بات کرنے کی عادت ہے، ہمارے یہاں کا جوائنٹ فیملی سسٹم 80% مسائل اور خرابیوں کی جڑ ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہنے والے، ایک چولہے کا کھانا کھانے والے بہت سارے خاندانوں کو ہم نے دیکھا، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے گوارا نہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، گھر کو لے کر، میراث کو لے کر اختلافات ہیں۔ اب اگر ایک جگہ رہتے ہوئے معاملہ نہیں جم رہا ہے تو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پر بہو بیٹیوں پر جو زیادتی کی جاتی ہے، معاملہ نہیں جمتا، ساس سسر بھی زیادتی کر رہے ہیں، شوہر بھی زیادتی کر رہے ہیں، تو بہویں انتہائی قدم اٹھا لیتی ہیں، تو یہ خاندانی تنازعات بہت بڑا نقصان لے کر آتے ہیں۔ تو اگر کہیں ایسا ہو تو بڑے میاں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں ہو کوئی کے الگ نہیں ہونے دوں۔ ایسی شرط تو کیوں لگا رہے کہ لوگ الگ ہونے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے تو اپنا مسئلہ حل ہو۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجیے۔ سب کا چولہا الگ کر دو، جن کا نہیں جم رہا ہے، بھائی جن کا اچھی سے جم رہا ہے میں ان کو الگ کرنے کی بات نہیں کہہ رہا، جو مل جل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہ رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے، لیکن معاملہ نہیں جم رہا ہے تو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں،
ہمارے شہر میں خودکشی کی یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم ان مسائل پر غور کریں اور ان کی روشنی میں اپنے معاملات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔